دنیا کی سب سے بڑی تباہی ایک ایسا دھماکہ جو شہروں کو سیکنڈز میں تباہ کر کے راکھ بنا دیتا ہے، اور ایک انسان جو نہ صرف نیوکلیئر بلاسٹ سے بچا بلکہ 3 دن بعد ایک اور اٹامک بم کی تباہی سے بھی سروائیو کر گیا۔ کیا آپ بلیو کریں گے کہ یہ بات سچ ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسے انسان کی کہانی جو دنیا کا سب سے بڑا لکی سروائیور مانا جاتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دا بٹ اسٹوری کی اس ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہے۔ بغیر وقت کو ضائع کیے آج کی اسٹوری شروع کرتے ہیں، جن کا نام ہے ٹوٹومو یاماگوچی، جو کہ جاپان کے رہنے والے ایک انسان ہیں۔ 1945 کا سال تھا جب ورلڈ وار 2 اپنی پیک پر تھی۔ جاپان کے ایک انجینئر ٹوٹومو یاماگوچی اپنے آفس میں کام کرنے کے بعد گھر لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت وہ ہیروشیما شہر میں ایک آئل کمپنی کے پروجیکٹ پر ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ 6 اگست 1945 صبح 8:15 AM پر ہیروشیما کے آسمان میں ایک امریکن بومبر پلین دکھائی دیا۔ اس پلین کا نام تھا انولا گے، جو اسپیشلی ایک ہی مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور وہ ایک مشن کیا تھا کہ دنیا کا پہلا اٹامک بم گرانا، اور اس کے علاوہ بم کا نام تھا لٹل بوائے۔ اب جب یہ بم گرا تو ہیروشیما میں پہلے ایک انٹینس فلیش آف لائٹ ہوئی، اتنی تیز کہ لوگوں کو لگا جیسے سورج ان کے بالکل پاس پھٹ گیا ہو۔ سائنٹسٹ کے مطابق وہ روشنی سن کی لائٹ سے بھی زیادہ پاورفل تھی۔ پھر ایک شاک ویو نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ فوراً سے ہی بلڈنگز گر گئی، گھر اڑ گئے اور لوگ لٹرلی زندہ جل گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیروشیما ایک ہی سیکنڈ کے اندر ایک فائر بال میں تبدیل ہو گیا۔ اس بلاسٹ کا ریڈیس تھا لگ بھگ 1.6 کلومیٹر، اور اس بلاسٹ کی ریڈیس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے یا جو کچھ بھی تھا اس کا کچھ بھی نام و نشان نہیں بچا۔ اب اس وقت ٹوٹومو یاماگوچی صرف 3 کلومیٹر دور تھے۔ وہ ایپی سینٹر کے بہت ہی زیادہ قریب تھے، اور بلاسٹ اتنا پاورفل تھا کہ ان کے کان پھٹ گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا پورا جسم برن ہو گیا۔ ریڈیشنز نے ان کی باڈی کو افیکٹ کیا، لیکن پھر بھی وہ زندہ بچ گئے۔ یہ ایک میڈیکل میریکل مانا جاتا ہے، کیونکہ ہیروشیما میں اس دن 140,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، اور جو ایپی سینٹر کے قریب تھے ان کا سروائیو کرنا لگ بھگ امپاسبل تھا۔ اب ہیروشیما کے بلاسٹ کے بعد ٹوٹومو یاماگوچی بیڈلی انجرڈ تھے، برنز، ایئر ڈیمیج اور شاک۔ پھر بھی وہ کسی طرح ہاسپٹل پہنچے، ٹریٹمنٹ لیا اور اپنے ہوم ٹاؤن ناگاساکی لوٹ گئے۔ نیکسٹ مارننگ یاماگوچی اپنے آفس میں تھا اور اپنے باس کو سمجھا رہا تھا کہ سر، ہیروشیما ایک ہی بلاسٹ میں مٹی میں مل گیا ہے۔ لوگوں نے سوچا تھا کہ وہ شہر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن صرف ایک ہی دھماکے میں سب ختم ہو گیا۔ باس اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ ایک ہی بم سے پورا شہر کیسے مٹ سکتا ہے؟ یہ تو بالکل امپاسبل بات ہے۔ باس کو یاماگوچی کی بات پر اس لیے اعتبار نہیں تھا کیونکہ اس وقت یہ اٹامک بم ایک بہت ہی دور کا خواب سوچا جاتا تھا۔ یاماگوچی اور باس کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ آسمان میں ایک اور پلین دکھائی دیا، اور پھر ہیروشیما جیسا ہی ایک اور بلائنڈنگ فلیش۔ 9 اگست 1945 صبح 11:02 پر ناگاساکی پر گرایا گیا دنیا کا دوسرا اٹامک بم، جس کا نام تھا فیٹ مین۔ پھر وہی ٹیریفائنگ سینز، ایک فائر بال جو سیکنڈز میں 3 کلومیٹر ریڈیس کو اڑا دے، بلڈنگز کولیپس کریں، شہر جلتا ہوا، لوگ چیختے ہوئے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یاماگوچی اس بلاسٹ میں بھی بچ گیا تھا، اور اب ہیروشیما سے بچا ہوا انسان 3 دن بعد ناگاساکی کی تباہی کا بھی ڈائریکٹ وٹنس بن گیا تھا۔ دنیا کی ہسٹری میں آفیشلی صرف ایک ہی بندہ ہے جس نے دونوں اٹامک بم بلاسٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں، اور تو اور وہ دونوں میں ہی زندہ نکلا ہے۔ اب ہیروشیما اور ناگاساکی دونوں بلاسٹ کے بعد ڈاکٹرز نے ٹوٹومو یاماگوچی کو دیکھا اور کہا، تمہاری باڈی پہ ریئیکشنز کا اثر ہوا ہے۔ ایسے کیس میں لوگ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے۔ ریڈیشن نارملی انسان کے سیلز کو توڑ دیتی ہے، کینسر اور آرگن فیلیئر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یاماگوچی کے ساتھ ایک میریکل ہوا، وہ صرف بچ نہیں گئے بلکہ انہوں نے ایک نارمل لائف بھی گزاری۔ ان کے یہ برنز آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے گئے، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس لائف کنٹینیو کرتے رہے۔ یہاں سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے بچے اور وائف بھی اس بلاسٹ میں بچے رہے، اور یہ اور بھی زیادہ بڑا میریکل مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جاپان گورنمنٹ نے انہیں آفیشلی ایک اسپیشل ٹائٹل دیا، نائجو ہائباکوشا، جس کا مطلب ہے ڈبل بوم سروائیور، اور ہسٹری میں یہ ایک ہی انسان کو ملا ہے۔ اور سب سے انسپائرنگ بات، یاماگوچی نے اپنے باقی کے 60 سال صرف سروائیو کرتے ہوئے نہیں گزارے، بلکہ دنیا کے سامنے آواز اٹھائی، انہیں اسپیچز دی، کانفرنس اٹینڈ کی، اور ہمیشہ ایک میسج دیا۔ وہ میسج کیا تھا کہ اور بم نہیں، انسانیت کو شانتی چاہیے۔ 2010 میں ٹوٹومو
हिरोशिमो यामागुची 93 इयर्स की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक इंसान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी तबाहियों को अपनी आंखों से देखा, जहां लाखों लोग सेकंड्स में मर गए, वो आदमी 93 इयर्स तक जिंदा रहा। उन्होंने ये प्रूव किया कि इंसान की ताकत सिर्फ सर्वाइवल में नहीं बल्कि उसके मिशन में होती है, और उनकी जिंदगी एक लिविंग प्रूफ थी कि इंसानियत तभी बची रहती है जब हम तबाही के बाद भी शांति का पैगाम फैलाएं, और ये ही दर हकीकत इंसानियत की असली ताकत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।